جب کوئی شخص کسی پیر کامل کے دستحق پرست میں بیعت ہو جاتا ہے، پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے، تو پیر کا دیے ہوئے ذکر، پیر کی توجہ سے اس کے باطن کا دروازہ کھل جاتا ہے، جس کی وجہ سے اسے کئی بشارتیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں، خواب میں کئی نظارے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا درس اسی کے اوپر ہے، اور خصوصی اس لیے بھی رکھا ہوں کہ زیادہ تر کر کے جو سوالات اسی پہ آ رہے ہیں خواب کے اوپر، تو آج کا درس اسی کے اوپر ہے کہ مریدین خواب دیکھتے ہیں تو کیا ہے، اور ان کے سوالات ہوتے ہیں تو اس کے اوپر کیا ہے۔ تو اولاً تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جیسے سیرۃ یوسف کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہ باتیں موجود ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ بیان کرنا کہ انسان کے شیطان جو ہے وہ کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی کچھ فہمی کے اندر کئی باتیں جو ہے وہ رموز کی ہوتی ہے جو خوابوں میں دکھائی جاتی ہے، اور وہ اگر دوسروں کو بیان کرتا ہے تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ ان کے بھائیوں نے جو ہے ان کے ساتھ میں کیا سلوک کیا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ باتیں تیار کیا ہوں، اس کو غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے۔ سوال تیار ہے کہ مرید اگر خواب دیکھے تو کیا کریں؟ تو مرید چاہے خواب دن کو دیکھے یا رات کو، اپنے مرشد کے سوا کسی سے بیان نہ کرے، اور جب بیان کرے تو اس کی تعبیر نہ پوچھے۔ یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ پیر کامل سے جب بھی آپ خواب بیان کر دیتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو صبر کرنا ہے کہ تعبیر نہ پوچھے۔ اگر مرشد بیان کر دے تو الحمدللہ، ورنہ خاموش ہو جائے۔ کہ اگر پیر نے اس کی تعبیر بیان کر دیا ہے تو الحمدللہ کوئی بات نہیں، مگر پیر سے جو ہے بار بار اس تعبیر کے بارے میں استفسار نہ کریں، سوال نہ کریں کہ حضور میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی، میرے اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ پیر کامل کو اگر اس خواب کی تعبیر بتانا مناسب سمجھے گا تو بتا دے گا، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ تعبیر آپ کے نہیں جاننے میں بھلائی ہوتی ہے، اور سالک ابتدا میں جو واقعات دیکھا کرتا ہے وہ بعد میں رفتہ رفتہ کم ہو جاتی ہے۔ مثلا جب کوئی شخص کسی شہر کو جا رہا ہو تو راستے میں اس کو درخت، پہاڑ اور اس طرح کے چیزیں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح اثناء سلوک میں بھی آفتاب و ستارے اور سور و مشائق وغیرہ اشیاء سالک کی نظر میں آتی ہے، اور کبھی کبھی ہاتھی کی آواز بھی سنتا ہے، مگر بعد میں کم ہو جاتی ہے۔ جب خوابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یعنی جب وہ مرید ہو جاتا ہے، تو ابتدا کے اندر بشارتوں کا ایک تسلسل ہوتا ہے، اور بعد میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ تسلسل کم ہو گیا، اب بشارتیں آنا کم ہو گیا، تو وہ اپنے اس میں یہ سوچتا ہے کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو رہی، حالانکہ بھلے میں وہی ذکر کر رہا ہوں، کیا ہوا کہ میرا یہ ذکر کی تاثیر کم ہو گئی۔ تو ایسی بات نہیں ہوتی، اس میں یہی سمجھایا گیا ہے کہ جب آپ ایک سفر میں ہیں تو وہاں نظارے بہت ہیں، اور جیسے جیسے آپ منزل مقام میں پہنچو گے تو نظارے کم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کبھی جو ہے آپ کو غیب سے آواز بھی آتی ہے، تو وہ غیبی آواز بھی جو ہے جو سنائی دے وہ بھی اپنے پیر کامل سے جا کے بیان کرنا ہے، مگر بات وہی ہے کہ پیر سے جو ہے وہ تعبیر نہ پوچھے۔ اب آتا ہے ایک اور سوال ہے کہ مرید اگر خواب میں پیر کو بری حالت میں دیکھے تو کیا کریں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرید جو ہے
ابتدا میں جو خواب دیکھے پیر کے سامنے بیان کرے اور تعبیر نہ پوچھے. اگر پیر خود بھی تعبیر بیان کر دے تو بہتر ہے، ورنہ خود سوال نہ کرے. خواب میں انبیاء و اولیاء کی زیارت کرے، مگر انبیاء و اولیاء کی زیارت کرے مگر پیر کی زیارت سب سے بہتر جانے، اور عقیدہ رکھے کہ تمام پیر حق پر ہے مگر میرے پیر کا راستہ سب سے نزدیک ہے. اگر خواب میں پیر کو یا نبی کو بری حالت میں دیکھو تو اس کو اپنی حالت تصور کرو، یا یوں سمجھو کہ دنیا میں کوئی ایسا حادثہ ہونے والا ہے جس کے اندر ہر مخلوق کی حالت ہو جائے گی. تو پیر کو اگر کبھی ایسی کنڈیشن میں دیکھتا ہے کہ یعنی خستہ حالت میں دیکھ رہا ہے، یعنی کچھ کپڑے اس طرح کی حالت میں دیکھ رہا ہے یا کوئی بیماری کی حالت میں دیکھ رہا ہے، تو وہ یہ سمجھے کہ وہ بیماری جو ہے شاید یعنی وبا پھیلنے والی ہے، یا وہ اس طرح کی بیماری مجھ تک پہنچنے والی ہے. وہ یہ عقیدہ نہ رکھے کہ بھلے کہ پیر سے بد عقیدہ نہ ہو جائے. ایک دفعہ ایک مرید خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز سنتا ہے کہ تیرا پیر میری بارگاہ میں جو ہے وہ مردود ہو گیا. اب وہ پیر صاحب، وہ جو مرید صاحب تھے، وہ پیر کامل کی بارگاہ میں پہنچے. پہنچنے کے بعد اپنے پیر کامل کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور خاموش ہو جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں. اور وہ پیر کامل جو ہے اس مرید کو دیکھتے ہیں کہ وہ رنجیدہ خاطر ہیں، بہت غمزدہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے. تو وہ خاموشی ہی اختیار کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب پیر کامل نے جب ان سے زیادہ یعنی اسرار کیا تب انہوں نے بتایا کہ سرکار میں نے آج ایک خواب دیکھا یا غیبی ایک آواز سنی جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تیرا پیر میری بارگاہ میں مردود ہو گیا. اتنا سننا تھا کہ وہ پیر کے اوپر جو وزد طاری ہو گیا اور وہ وزد میں جو ہے جھومنے لگے. تو وہ مرید جو ہے اپنے پیر کامل کے وزد کو سقوط کا انتظار کیا. جب ان کے پیر کامل حالت سقوط میں آ گئے تو اس مرید نے کہا حضور بھلے شاید آپ میری بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، یا آپ نے کچھ اور تو نہیں سمجھا. میں نے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا یا میں نے وہ آواز سنی کہ آپ کا جو پیر ہے وہ میری بارگاہ میں مردود ہو گیا. تو پھر یہ جھومنے لگے. پھر یہ مرید جو ہے ان کو سکوت کی حالت میں آنے کا انتظار کرنے لگا. جب وہ سکون کی حالت میں آ گئے تو وہ مرید پوچھتا حضور بھلے مجھے معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، جبکہ اتنی بڑی بات مجھے ایسی لگی، میں سو نہیں سکا، میں کھا نہیں سکا اور میری ایسی حالت ہو گئی. تو اس کے پیر کامل کہتے ہیں اللہ نے میرے بارے میں کچھ تو کہا، اللہ نے میرے بارے میں کچھ تو کہا، میرا نام لیا بولے اس سے بڑھ کر میرے لیے کچھ بھی نہیں. پھر بعد میں دوسرے دن وہی مرید جو خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرید سے کہتا ہے کہ یہ تیرا امتحان تھا، تیرا پیر میری بارگاہ میں تو مقبول ہے، یہ تیرا امتحان تھا. تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرید کا بھی امتحان لیتا ہے مگر وہ پیر کے ذریعے. تو یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی حالت دیکھے تو وہ اپنے پہ یعنی تصور کرے کہ یہ پیر کامل جو ہے میرا آئینہ بن کر آیا ہے، کیونکہ پیر جو ہوتا ہے وہ مرید کا آئینہ ہوتا ہے. تو پیر کامل میرا آئینہ بن کر آیا اور مجھے اپنی حالت بتا رہا ہے. تو یہ اس کا احسان عظیم ہے کہ وہ جو ہے اپنی شکل میں بتا رہا ہے. تو وہ اپنے اعمال کو درست کرے یا وہ اپنے کچھ گناہوں سے توبہ کر لے. اب ایک بڑی چیز ہے اس طریقت کے اندر، یہ بڑا سوال ہے اور اکثر بیشتر یہ چیز ہوتی ہے کہ خواب میں پیر کو نبی یا خدا کی شکل میں دیکھنے کے کیا معنی ہیں. کبھی کبھی مریدین کو جو ہے خواب کے اندر جو ہے اس طرح سے ہوتا ہے کہ یعنی وہ یہ دیکھتا ہے کہ یعنی وہ پیر کی شکل میں، پیر کو جو ہے وہ نبی کی شکل میں، اور کبھی کبھی اس میں جلوہ تجلی خدا نظر آتی ہے. تو اگر مرید نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیر کی صورت میں دیکھے تو سمجھے کہ پیر کا اتباع بالکل حضور ہی کا اتباع ہے، اور گویا حضور نے ہی اس کو یہ اشارہ فرمایا ہے کہ تیرا پیر میری جگہ ہے، مجھ میں اور اس میں بیگانگی نہیں ہے. یعنی کہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے
کسی مرید کے خواب میں تشریف لا کے اس کے پیر کے مقام اور مراتب کو بتاتے ہیں کہ یعنی یہ میری جگہ کے معنی یہ ہے کہ آپ تم ان کی اتباع کرو، گویا ان کی اتباع میری اتباع ہے۔ تو کئی مریدوں کو یہ خواب میں یہ بشارتیں ہوتی ہیں اور مشاہدہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ان کے پیر کا ہاتھ پکڑے ہوئے آتے ہیں اور ان مرید سے کہہ دیتے ہیں کہ اگر یہ میری جگہ پر ہے، اگر تم نے ان کا ساتھ دیا گویا میرا ساتھ دیا، اگر تم نے ان کی اتباع کی تم نے میری اتباع کی، اور تم ان کی بیعت کی گویا میری بیعت کی ہے، اور تم نے ان کی نافرمانی کی گویا میری نافرمانی کی۔ تو اس لیے بھی بتاتے ہیں کہ وہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس مرید کا اسٹیٹس کیا ہے، اس مرید کا بھی درجہ کیا ہے۔ تو ہر مرید کے خواب میں اس طرح کے جو ہے بشارتیں نہیں ہوتی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنا مقرب بنانا چاہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اپنا مقرب بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے خواب میں ہی تشریف لے کے آتے ہیں۔ یہاں پہ لا کر اس کو بد عقیدہ کرنا نہیں چاہتے، بلکہ اس کے عقیدے کو، اس کے یقین کو بڑھانا چاہتے ہیں کہ پیر کے آئینے کے اندر، پیر کی صورت کے اندر جو ہے تو جو ہے میری صورت کا مشاہدہ کر۔ جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک چراغ کو اگر آپ نے روشن کیا اور اس سے آپ نے کئی چراغ روشن کیے تو شمع آخر کے نور کو دیکھنا گویا شمع اول کے نور کو دیکھنا ہے۔ اس لیے کئی مقامات پہ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے پیر کی ذات کو جو ہے یعنی مرشد کی ذات کو جس نے جو ہے نبی کی ذات اور اللہ کی ذات نہیں سمجھا، وہ مرید نہیں، مرید نہیں، مرید نہیں۔ اور ایک جگہ لکھتے پیر کامل صورت ذل خدا، یعنی دید پیر دید کبریا ہے، کہ جس نے جو ہے پیر کامل کی صورت کا مشاہدہ کیا گویا اس نے اللہ اس کے رسول کا مشاہدہ کیا۔ اس لیے تصور کے بارے میں بھی آتا ہے، جب بھی اپنے پیر کے زیارت کرے، چہرے کی زیارت کرے تو یہ سمجھ کے کیئر کرے کہ میرا پیر جو ہے فنا فی الرسول فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مقام پہ ہے۔ گویا میرے پیر کو دیکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا گویا کہ خدا کو دیکھنا ہے۔ تو یہاں پہ جو مرید خاص ہوتا ہے تو ان کے خواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، اور کبھی جو ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ ان کے پیر کے ہاتھ کو تھامے بھی آئے ہیں، تو وہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے اگر ان کا ہاتھ تھاما ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم اگر ان کے ہاتھ میں جو ہے بیعت ہوئے تو گویا ان کے ہاتھ میں نہیں میرے ہاتھ میں ہوئے ہو، اور میرے ہاتھ میں بیعت ہونا گویا کہ اللہ کے ہاتھ میں بیعت ہونا، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو وہ یہ بھی سمجھے، اور آگے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیر کی صورت میں دیکھے تو سمجھے کہ پیر کا اتباع بالکل حضور ہی کا اتباع ہے، اور گویا حضور نے ہی اس کو یہ اشارہ فرمایا ہے، اشارہ فرمایا ہے کہ تیرا پیر میری جگہ ہے، مجھ میں اور اس میں بیگانگی نہیں ہے۔ اگر اپنے پیر کو خواب میں دیکھ کر یہ خیال کیا کہ یہ خدا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے، یہ دھیان رکھنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ پیر خدا کا مظہر ہے، خدا کی اس پر تجلی ہے، اور بہت سے کام خدا نے اس کے سپرد کیے ہوئے ہیں۔ تو وہاں گمراہ نہیں ہونا ہے، بلکہ یہ جاننا ہے کہ میرا پیر جو فنا فی اللہ کے مقام پر ہے، بقا باللہ کے مقام پر ہے۔ تو وہ خوش قسمت مریدین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بشارتوں سے نوازتا ہے، اور پہلے ان کو ایسا شعور عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی نشانی بھی ہے اس مرید کی، چاہے وہ مرید ہو یا مریدہ ہو، کیونکہ میں مرید کہوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ مذکر کی طرف اشارہ ہے، تو چاہے وہ مرید ہو یا مریدہ ہو تو یہ دونوں کے لیے یکساں حکم ہے یہاں پہ۔ اور خواب کے مطابق واقعہ پیش آئے تو مرید کیا کرے؟ تو اگر خواب میں کوئی بات دیکھے پھر اسی طرح ظاہر ہو تو اس کو کرامت نہ سمجھے۔ عام لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خیال دل میں آیا اور اس کے موافق ہو تو یہ بھی کرامت نہیں ہے۔ اب ہم نے سورہ یوسف کا اگر مطالعہ کیا ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے تھے جو مسلمان نہیں تھے، مگر انہوں نے جو خواب دیکھا وہ اسی خواب کے مطابق جو ہے واقعات پیش آئے، تو بعد میں وہ ایمان لائے ہوں گے، مگر اس وقت جو انہوں نے خواب دیکھا تو ہو بہو جو ہے وہی واقعات پیش آئے۔
تو اس کو کرامت نہ سمجھے. اگر وہ یہ کرامت یا کوئی ایسا اپنے دل میں گمان لے کر آ گیا ہے کہ اسی طرح سے واقعہ ہو رہا ہے شاید میں کسی اور مرتبہ, تو یہ سمجھ لیجئے کہ پھر وہ شیطان کے پھندے میں پھنس گیا. تو پیر کامل کے دامن سے وابستہ ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے شیطان کے اور اپنے نفس کے مکر سے جو ہے بچ سکے. اس لیے ایک رہبر اور رہنما کی ضرورت پڑتی ہے. جیسے ایک مرید کا واقعہ آتا ہے کہ وہ گھر سے نکلا اور وہ چلاتے ہوئے نکلا کہ میں نے اللہ کا دیدار کر لیا, اللہ کے نور کا دیدار کر لیا. پیر کامل نے وہیں پہ اس کو رکایا, کہتا ہے کہ ٹھہر, تو نے گھر کے اندر حجرے کے اندر جس نور کا تو نے مشاہدہ کیا کیونکہ تو نے وضو کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے اوپر وہ وضو کے نور کو واضح کیا, وہ تیرے آنکھ پہ سے وہ ایک پردہ ایسا ہٹایا جس کی وجہ سے تو نے جو ہے وضو کے نور کو دیکھ سکا. تو کہا کہ یہ اللہ کا نور نہیں ہے بلکہ یہ جو ہے وضو کا نور ہے. جس طرح میں نے کہا ہے کہ کئی مرتبہ خواب کے اندر جو ہے کوئی ستاروں کو دیکھتا ہے چمچماتے ہوئے, کوئی جو ہے چاند کو دیکھتا ہے, کوئی جو ہے سورج کو دیکھتا ہے, تو اس طرح کی بشارتیں بھی ہوتی ہے ایک دم ٹمٹما رہے. تو وہاں مراد کیا ہوتی ہے کہ اگر اس نے ستاروں کو دیکھا ہے اور کبھی کبھی مراقبے کی حالت میں بھی دیکھتا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے ستاروں کو دیکھا پہلے, پھر چاند کو دیکھا, پھر اس کے بعد سورج کو دیکھا. تو ستاروں سے مراد ہے کہ نفس کا نور. جب نفس میں جب پاکیزگی آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ دینے کے لیے, ایک انڈیکیشن دینے کے لیے جو ہے کہ تیرا نفس میں ابھی پاکیزگی آئی, تو وہ ستاروں کے معنی نظر آتا ہے وہ نور. تو وہ اللہ کا نور نہیں ہے بلکہ اس کے نفس کا نور ہے جو ستاروں کے معنی نظر آتا ہے. اور کبھی کبھی انسان کھلی آنکھ سے بھی دیکھتا. مریدین نے اکثر کہا کہ میں جب چلتا بھی ہوں یا ہم لوگ چلتے رہتے تو ہمیں ایک نور کے ذرات جیسے نظر آتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ تو وہ نور کے جو ذرات نظر آتے ہیں وہ اس کے نفس کی جو ہے وہ کثافت سے جو ہے لطافت میں آنے کی نشانی ہے, تاکہ وہ اور محنت کر کے آگے کے منازل طے ہو سکے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی اس کو مشاہدہ بھی کراتا ہے تاکہ اس کے اندر ایک خوشی محسوس ہو. پھر جو وہ چاند کے معنی نظر آتا ہے, جو یعنی نور یا خواب میں دیکھتا ہے یا مراقبے میں یا کبھی کبھی ظاہر مشاہدے میں ہوتا ہے, تو وہ جو ہے اس کے قلب کی جو ہے نور ہوتا ہے جو چاند کے معنی نظر آتا ہے. اور جب تمتماتے ہوئے سورج کی طرح جب وہ نور دیکھتا ہے تو وہ اس کے روح کا نور ہوتا ہے کہ اس کے روح نے جو ہے کچھ مقامات طے کر دی, یہ اس کا انڈیکیشن ہوتا ہے, مگر اور منازل باقی ہے اس کے اندر. تو اس کو کرامت نہ سمجھا, اور خیال دل میں آیا اور اس کے موافق ہوا تو یہ بھی کرامت نہیں ہے. اس مرید کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ جو کچھ میرے دل میں خیال آیا, میں نے دیکھا, جو حقیقتاً ظاہر ہوا, یہ سب میرے پیر کے قلب انور کا کمال ہے. ان کے نور وہ انوار کا پرتو ہے جو میرے قلب پر گر رہا ہے, جس کی بدولت مجھے حق نظر آ رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا کہ ایک دیوار ہے مگر دیوار کے اندر کوئی عکس آ نہیں سکتا, مگر دیوار سے ہی ایک تالاب ہے اور وہ تالاب سے ہی لگی ہوئی ایک دیوار ہے. جب سورج کی روشنی اس تالاب پہ گرتی ہے تو وہ تالاب کا پانی کا عکس جو ہے نا پھر یہ دیوار پہ آ رہا ہے. تو سیم ایسا ہی کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے مرید جو اس مقام پہ نہیں ہوتا, اس منازل پہ نہیں ہوتا, مگر ایسا ہوتا ہے کہ پیر کامل کے اوپر جو آنے والی جو تجلیات ہے یا جو انوار جو اس کے قلب کے اوپر جو ہے وہ گر رہی ہوتی ہے, تو وہ اس کے وجہ سے جو منقص ہو کر جو ہے ریفلیکٹ ہو کر جو ہے وہ مرید کے بھی قلب کے اوپر آتی ہے. اس لیے تصور مرشد کے اندر جو کرتے ہیں زیادہ کر کے, انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کے قلب کے اوپر جو ہے ایک طرح کی تجلیات ہونے لگی ہے, ان کے قلب کے اوپر کچھ انوار جو ہے ہونے لگے, اور ان کے لیے جو ہے بشارتوں کا دروازہ کھل گیا ہے. اور کئی بشارت ایسی ہوتی ہے کہ جو ظاہر بھی ہو جاتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے. تو اس کو ہمارے بزرگوں نے, سلف صالحین نے اور ہمارے مشائخ عظام نے کہا کہ ایسی باتوں کو جو ہے اگر وہ اپنی طرف منسوب کر لیا تو ہوگا کیا معلوم ہے, ہوگا یہ کہ وہ اپنے نفس کے ضام میں آ جائے گا. تو اس لیے ہمیشہ یہ مرید کو یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی ایسی کوئی چیز دیکھے جو واقعتاً اس کے ساتھ میں دیکھا اور ہو گیا, تو اپنی زبان کو خاموش رکھے, کسی کو یہ نہ بتائے کہ میں نے ایسا دیکھا تھا اور یہ چیز ایسی ہوئی. اس کے اندر دو نقصانات ہیں, یہ دھیان رکھنا. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے فرب میں بھی آ سکتا ہے, اور پھر جو ہے وہ اسی بدگمانی میں جیے گا اور پھر مر بھی جائے گا, یعنی وہ اپنے نفس کے پھندے میں پھنس گیا. اور دوسری بات ایسی ہے آج کے دور کے اندر
کہ اس نے ایسا دیکھا کہ کہیں پہ جو ہے کچھ فسادات ہو رہے یا کچھ ایسی چیزیں ہو جا رہی ہے، اور اس نے بیفور اس نے بول دیا اور وہ ہو گیا، تو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ کوئی بات اگر ایسی وائرل ہو گئی تو اس کے لیے کتنی مصیبت کا باعث بن سکتی ہے۔ لوگ کہیں گے کہیں نہ کہیں بھلے تمہارا اس میں ہاتھ ہوگا، ورنہ تمہیں پہلے سے کیسے پتا ہوتا؟ تمہیں اگر پہلے سے پتا ہے تو اس کا مطلب ہے تم نے کہیں نہ کہیں یہ سازش میں تم بھی شامل حال ہو کہ کہیں کوئی ایسی چیز حادثہ ہو گیا۔ تو اس کا اسی لیے ہے کہ ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے خاموشی اختیار کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو جتنا ضبط کرے گا اس کے مقامات میں اور اس کی بشارت میں اتنی کلیئرٹی آئے گی، اتنی کلیئرٹی آئے گی، وہ اتنا کلیئر چیز دیکھے گا۔ اور پھر اگر کبھی نظر نہیں آ رہی ہے تب بھی یہ سمجھنا کہ کوئی نہ کوئی میرے پہ فضل ہے، کسی نہ کسی مقام پہ میں موجود ہوں، یعنی کوئی ایسی منازل پہ میں پہنچا ہوں کہ جہاں پہ ابھی ٹھہرنا اور سکوت آیا ہے۔ اب یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ سفر کر رہا ہے تو نظارے ہو رہے ہیں، لیکن کہیں پہ وہ اسٹے کر دیا، کہیں پہ ٹھہر گیا، کہیں خیمہ لگ گیا، خیمہ زن ہو گیا، تو اب وہاں پہ نظارے بند ہو گئے۔ تو اب یہ سمجھنا کہ اب میں کہیں کسی مقام پہ ابھی ٹھہراؤ آ گیا ہے، اور پھر سفر شروع ہوگا تو پھر کچھ نظارے ہوں گے، بشارتیں ہوں گی۔ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بشارت کے جو ہے اسی میں لگے رہے کہ مجھے بشارت کیوں نہیں ہو رہی۔ اگر کسی کو نہیں بھی ہو رہی ہے تو وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے اور یہ بھی نہ سمجھے کہ میں جو ذکر کر رہا ہوں کیا اس پہ اثرات نہیں ہو رہی، کیونکہ اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ پیر بھائی مل کر جو ہے نا وہ باتیں بھی کر دیتے ہیں کہ مجھے ایسی بشارتیں ہو جا رہی ہے، میں نے ایسا دیکھا۔ اب وہ جو دوسرے ہوتے ہیں، اب جن کو ہو نہیں رہی ہے، وہ بیچارے ایک دم غمگین ہو جاتے ہیں اور ان کا جو دل ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا مایوسی میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ مایوس نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ کوئی بڑی چیز، کوئی بڑے مقام پہ میرے پیر نے مجھے رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے اب میں اسٹے کیا ہوا ہوں اور وہاں سے میرا سفر شروع ہوگا، یا میرے پیر نے جو ہے اپنی روحانی طاقت سے مجھے کسی ایسے مقام پہ پہنچا دیا جس کی وجہ سے جو ہے مجھے وہ نظارہ نہیں ہوا۔ جیسا کوئی زمین سے چل رہا ہو، سفر کر رہا ہو تو اس کو بہت سارے نظارے آئیں گے، مگر اگر کوئی آسمان سے چل رہا ہو یا کوئی پانی میں سفر کر رہا ہو تو اب اس کو کوئی بھی نظارہ نہیں سوائے پانی کے۔ تو گویا یہ سمجھنا ہے کہ پیر اس کو کسی اور مقام سے سفر کرایا جس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آیا اور اسے کسی مقام پہ ٹھہرا دیا۔ اور بہت سارے اس کے اندر معاملات ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے، اور اس کے قلب کی، اس کے نفس کی کبھی کبھی صفائی کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا نظارہ ہوتا ہے۔ اب اس کو میں ایک چھوٹے بات میں سمجھا دیتا ہوں پھر میں، کہ اگر اس کے نفس کی کثافت دور ہو گئی تو عالم ناسوت یعنی عالم دنیا میں بہت سارے جو ہونے والے واقعات جو ہے یا کچھ چیزیں ایسی اس کے اوپر سے اس کا کشف ہو جاتا ہے، اس کے یعنی اس پہ سے حجابت ہٹ جاتے ہیں۔ اگر اس کے قلب کے اندر پاکیزگی آ گئی، صفائی آ گئی ہے، تو عالم ملکوت میں جو ہونے والے باتیں، کیونکہ جو بھی ریلے ہوتا ہے، جو بھی چیز آتی ہے تو عالم ملکوت سے عالم ناسوت میں آتی ہے۔ یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی حکم دیتا ہوگا تو وہ حکم جو ہے عالم ملکوت میں آتا ہے فرشتوں کے پاس، پھر وہاں سے عالم ناسوت میں آتا ہے، اور پھر یہ جو بشارت یا خواب ہے یہ ایک طرح کی غیبی دنیا ہے، کچھ غیبی مقامات ہوتے اس کے اندر۔ تو جتنا ہو سکتا ہے دیکھنے کے بعد خاموش اختیار کرے، اور پیر سے بھی اگر خواب بیان کر رہے ہیں تو تعبیر نہ پوچھیں، بار بار نہ پوچھیں۔ اور اگر کچھ ایسا خواب دیکھا جس کے اندر وہ کوئی بری حالت میں اپنے آپ کو دیکھ لیتا ہے، کچھ ایسا دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی جو ہے اس کے اندر مایوس نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ اس کے نفس جو ہے، نفس کو تو نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ اب مر رہا ہے، تو نفس جو ہے وہ تمہیں ایک میسج پہنچا رہا ہے کہ دیکھو میں بہت بری حالت میں پہنچ گیا ہوں۔ تو یہاں پہ بھی وہ جو ہے اپنے آپ کو پازیٹیو لے کر چلے کہ نفس جو ہے بری حالت میں، ماننا یہ ہے کہ اب میں جو ہے اس کا تزکیہ ہو رہا ہے، یعنی اب جو ہے وہ نفس امبارہ جو ہے وہ ختم ہو کے جو ہے وہ نفس مطمئن کے مقام پہ جا رہا ہے۔ تو وہ نفس کے اندر ہی کئی مقامات ہوتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں نا، کہ ایک اندر پاکیزے کپڑے ہیں مگر اوپر ایک گندا کپڑا ہے، تو اب وہ گندا کپڑا ہٹ رہا ہے، تو وہاں پہ نفس امبارہ کی موت ہو رہی ہے، مگر نفس امبارہ کی موت تو ہو رہی ہے، مگر نفس جو ہے مطمئنہ کی وہاں پہ جو ہے پیدائش بھی ہو رہی ہے۔ نفس مطمئنہ جو ہے اب جو ہے وہ اپنی نورانیت میں آ رہا ہے۔ تو یہ سمجھے کہ اگر ایسا کبھی کوئی خواب بھی دیکھے، ایسی کوئی بشارت بھی دیکھے، تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو مایوسی میں نہ لے کر جائے، نا امیدی میں نہ لے کر جائے۔ تو خواب کے اندر بہت سارے ایسے مقامات آتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں
کہ جہاں پہ وہ بتایا بھی جاتا ہے تو وہ خاموش اختیار کرے، اور وہ جو واقعات ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ 1 سال میں بھی ہو سکتا ہے، 1 دن میں بھی ہو سکتا ہے، اور 10 دن میں بھی ہو سکتا ہے، تو صبر کرے۔ اس کے لیے پیر کے بارگاہ میں جانے کا مقصد یہ کہ صبر کرنا ہے۔ اب اگر کسی کا کوئی پیر نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ تو وہ جو ہے جس سے بھی اس بزرگ کی اس کی نسبت ہے تو ان کی بارگاہ میں جا کے جو اس خواب کو بیان کرے، مگر اتنا ضرور ہے کہ اپنے خواب کو ہر کس اور ناقص کے سامنے بیان نہ کرے، ہر کس و ناقص کے سامنے بیان نہ کرے، ورنہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے وہ خود سمجھ جائے گا، وہ آگے کیا نقصانات ہوں گے۔ تو اس لیے آیا ہے کہ خواب کو کم از کم 3 دن کے بعد بیان کرو۔ تو خواب میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بہت ساری تعبیرات ہوتی ہے، بہت ساری تعویلات ہوتی ہے، تو پیر بہتر جانتا ہے کہ کیا تعویلات ہے اور کیا تعبیرات ہے اور کیا معاملات ہے۔ تو میں آخری ایک واقعہ بیان کر کے جو ہے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک مرید جو ہے اپنے پیر کی بارگاہ میں گیا اور اس نے کہا، حضور مجھے آپ اجازت دیجئے، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، اور میں نے سنا ہوں کہ وہاں پہ جہاں میں جا رہا ہوں وہاں پر جو ہے تجارت کا بہت اچھا موقع بھی ہے اور بہت اچھی تجارتیں بھی ہو رہی۔ تو ان کے پیر کامل نے جو ہے کہا کہ بھلے ایسا ہے کہ آپ مت جائیے۔ اب وہ مرید جو ہے اپنے پیر کامل کی بات سن لیا اور بہت ہی نا امیدی کی حالت میں گزر رہا تھا، اور وہاں سے میرے آقا مولا سرکار حضور غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ عالم وجد میں آ رہے تھے، اور وجد میں جا رہے تھے۔ اب اس کو غمگین دیکھا، بولے کیوں غمگین جا رہے ہو؟ تو کہتا کہ میں تجارت کے لیے جانے والا تھا، آپ نے اتنی بات سنی اور آپ نے کہا کہ جاؤ، خوب تجارت ہوگی۔ اور وہ شخص جو ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو سنا اور وہ چلے گیا۔ جانے کے بعد جو ہے اس نے وہاں گیا، تجارت کیا، سب کچھ ہو گیا۔ جب ہونے کے بعد جب وہ ریٹرن آیا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور 2 زانو ہو کر بیٹھتا ہے اور ادباً پوچھتا ہے کہ حضور میں اپنی پیر کامل کی بارگاہ میں گیا تھا تو میرے پیر کامل نے مجھے منع کر دیا تھا، مگر آپ نے اجازت دی۔ تو بولے ایسا کیا واقعات ہو گیا؟ تو حضور سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں کہ تیرا پیر پیر کامل ہے، اس نے جب لوہے محفوظ پہ نظر ڈالی تو اس میں یہ تھا کہ تو لٹ جائے گا، اب یہ بتا تو نے کیا خواب دیکھا؟ تو بولے جب میں تجارت کر کے لوٹ کے آ رہا تھا تو میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ ڈاکوؤں کا ایک آ جاتا اور ہمارے قافلے کے اوپر جو ہے وہ حملہ ور ہو جاتے ہیں اور ہمارے قافلے کو لوٹتے ہیں۔ تو بولے میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا۔ تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ تیرے پیر کامل نے یہ پہلے دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ تجھے منع کر رہا تھا کہ نہ جاؤ، مگر میں عالم کیف و جذب میں تھا اور اس وقت میری زبان سے نکل گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری زبان کی جو ہے ایک لاج رکھی، اور جو تیرے مقدر میں جو تیرے ساتھ ہونے والا تھا اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے میرے یعنی دعا کی بدولت جو اسے خواب میں بدل دیا۔ تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دعاؤں کی جو بزرگوں کی دعائیں ہوتی ہیں جب وہ دعائیں شامل حال ہوتی ہے تو کئی واقعات، کئی یعنی ایسے حادثات جو ہمارے ساتھ ہونے والے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ خواب میں بدل دیتے ہیں، یعنی واقعات ہو بھی جاتے ہیں اور وہ ایسے خواب ہوتے ہیں کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ واقعہ ہمارے ساتھ ہو چکا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ خواب میں ایسا دیکھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور کمر میں بہت چوٹ آ گئی، اور بعد میں جب وہ اٹھتا ہے تو واقعے میں وہ اپنے کمر میں جو ہے نا ایک دم درد محسوس کرتا ہے، اتنا درد کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر ایکسرے وغیرہ نکال کے اس کو ایک نارملی دوا دے کے کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، مگر وہ پریشان حال رہتا ہے کہ آخر بولے میرے کمر میں اتنا درد کیوں؟ تو یہ حقیقتاً یہ چیز اس کے ساتھ ہونے والی تھی، مگر بزرگوں کی دعاؤں سے جو ہے وہ بدل گیا۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے نا، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا۔ تو الحمدللہ جب بھی آپ جو ہے، اور یہی چیز جو ہے مراقبے میں جب ہوتی ہیں تو ہم سے واقعہ کہتے ہیں، اگر آپ خواب میں ہوتے اور اکثر بیشتر جو ہے وہ صبح کا خواب کہتے ہیں، تو خواب جو ہے صبح کا اس لیے کہہ لیتے ہیں کہ وہ خواب سچا ہوتا ہے، حالانکہ خواب سچے ہونے کے لیے صبح اور شام کی یہ نہیں ہے، مگر اکثر بیشتر جو ہے
جو बशारतें होती है वो सुबह सादिक के वक्त ही होती है, इसलिए इसका नाम है सुबह सादिक, क्योंकि दो तरह की सुबह होती है, एक सुबह काजिब, एक सुबह सादिक। तो गोया कि उसने सुबह सादिक में जो देखा है वो सादिक देखा है। और कोई बात अगर ना समझ में आए तो इंशाल्लाह मैं जब नेक्स्ट जो है लेक्चर लूंगा, नेक्स्ट दर्स दूंगा तो उसमें बता दूंगा। अलैना इल्ल बलाग।